حتیٰ جاء وعد اللہ، حتیٰ کہ آ جائے وعدہ اللہ پاک کا۔ اللہ کے وعدے سے مراد یا موت ہے یا قیامت ہے، سمجھا، جو بھی لے لو، حتیٰ کہ آ جائے وعدہ اللہ پاک کا۔ بے شک اللہ نہیں خلاف کیا کرتے وعدے کے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، یہ تسلی ہے حضرت، سمجھا تھی کہ یہ استہزاء جو آپ سے کرتے ہیں، مسخریاں کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ استہزاء ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ اور البتہ تاکہ مسخری کی گئی ساتھ کئی رسولوں کے تجھ سے پہلے، سمجھا تھی، نیچے لکھا ہے کہیں اوپر خلاصہ، یعنی نہ استہزاء نئی ہے نہ امہال، نہ استہزاء نئی ہے، استہزاء بھی قدیم ہے اور امہال میری طرف سے مہلت دینا یہ بھی قدیم ہے۔ اور البتہ کافی مسخری کی گئی ساتھ کئی رسولوں عظیم الشان سے آپ سے پہلے، بس مہلت دی میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ثم اخذتهم، پھر پکڑ لیا میں نے ان کو، بس کیسے تھی سزا میری۔ افمن هو قائم على كل نفس، کیا لکھا ہے تنبیہ ہے خامن، تنبیہ ہے حاضر و ناظر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کر یہ غیروں کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، میں حاضر و ناظر ہوں، ہر چیز پر مطلع ہوں، ہر جگہ موجود ہوں، میرے علاوہ کسی کو یہ صفت حاصل نہیں ہے۔ تو یہ فرق واضح ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں وہ مجھے مشکل کشا، مجھے چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ آیا پس وہ ذات پاک جو وہ محافظ ہے، قائم ان کا معنی مرادی معنی ہے، کیونکہ جو آدمی کھڑا ہے حفاظت کے لیے کر رہا ہے، آیا پر وہ انسان جو محافظ ہے اوپر ہر چیز کے، بیما کا سبق، بیما ہے نا حضرت، ما زیدہ اور بیما باب من ما ہے، آیا پر وہ ذات پاک جو محافظ ہے اوپر ہر نفس کے، ساتھ ان اعمال کے جو اس نے کیے ہیں، ساتھ اس کے اعمال کے، جب ماں کو موصولہ بھی بنا سکتے ہو۔ نیچے عبارت مقدر ہے، کمن ہوگا لیسا کذالک، کمن ہوگا لیسا کذالک، یہ ہو سکتا ہے مثل اس ذات کے جو ایسے نہیں ہے، بس وجعلوا للہ، مگر باوجود اس کے، مگر باوجود اس کے بنا رکھے انہوں نے اللہ کے لیے کئی شریک۔ قل سموہم، اللہ فرماتے ہیں ابیاں جن کو تم نے مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، بیان تو کرو میرے سامنے ان کا کمال کیا ہے، کون سا کمال دیکھا ہے تم نے ان کا۔ قل سموہم، حضرت فرما دو کمال بیان کرو ان کے، کیا نام تو لو ان کا، مجھے پتہ چلے کون ہے معبود من دون اللہ، جی نام تو لو تم ان کا، کمال بیان کرو ان کے۔ ام تنبئونہ، یا خبریں دیتے ہو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ہستیوں کی جو نہیں جانتا وہ زمین کے اندر۔ حضرت لا یعلم کا ضمیر ہے نا، ہوگا در مستتر، اس کے بارے میں دو قول ہے، ایک یہ کہ یہ ضمیر جا رہا ہے اللہ پاک کی طرف، انشاءاللہ آئے گا سورہ یونس میں پڑھیں گے، سمجھا نا صحیح۔ یعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا قل اتنبئونه بما لا يعلم في السماوات، ایسی باتوں کی خبریں دیتے ہو جن کو اللہ نہیں جانتا، یعنی اللہ کے سفارشی ہوتے تو اللہ کو تو ضرور علم ہوتا، جب اللہ نہیں جانتا تو معلوم ہوا کوئی سفارشی نہیں ہے۔ یہاں بھی ایسے ہے، اللہ کو خبریں دیتے ہو ان معبودوں کی جن کو خدا نہیں جانتا، کون نہیں جانتا، تو اللہ جب نہیں جانتا تو معلوم ہوا وہ معبود بھی نہیں ہے، سمجھا۔ اور دوسرا قول یہ کہ یعلم کا ہوا در و مستتر بیما کے ماں کی طرف جا رہا ہے، سمجھا۔ ان ہستیوں کو تم معبود بناتے ہو جن ہستیوں کو علم غیب، بھئی معبود ہونے کے لیے عالم الغیب ہونا لازمی ہے نہیں ہے، پیچھے عرض کر رہے ہوں صفات لازمہ الوہیت میں سے اس کی وجہ یہ بھی ہے، سمجھا سی کرو نا۔ آیا خبریں دیتے ہو تم اس اللہ پاک کو ان ہستیوں کی جو نہیں جانتی وہ ہستیاں فی الارض، زمین کے اندر، ان کو زمین کے اندر کا علم غیب بھی نہیں ہے، آسمانوں کا پجا، سمجھا سی۔ ایک ساتھی جو پیچھے بیٹھے ان کو نیند نے پکڑا ہوا ہے، اب نہیں جانتی وہ ہستیاں زمین میں، ام بظاہر من القول، یا ساتھ ظاہری بات کے، یا ساتھ ایک بات حضرت وہ ہے جو اوپر سے ہے اور اس کی کوئی حقیقت، اور ایک بات وہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یہ اوپر کی بات ہے۔
ام بظاہر من القول، یا ساتھ ظاہری بات ہے، لا حقیقت لہ فی الباطن، او بزرگوں ہاتھ ہٹا لو، ہاتھ ہٹا لو، ہاتھ ہٹا لو تاکہ چہرہ نظر آئے، اس بازو بیچارے پر سارا نہ کرو، سارا بدن اس پر بوجھ ڈال رہا ہے، یہ تو ٹوٹ جائے گا بیچارہ، یہ تو کمزور ہے، کیا بدن کا بوجھ اٹھائے گا۔ اچھا دیں ام بظاہر من القول، جیسا تو ظاہری بات کے، بل زین للذین کفروا، حضرت کیا لکھا ہے؟ سبب ضلالت، کہ اصل ضلالت کا سبب کیا ہے؟ بلکہ مزین کر دیے گئے بس ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، مغالطے کی باتیں ان کی، مکرہم کا معنی ہاں یہ مولوی پیر انہوں نے غلط غلط باتیں ان کو مغالطہ دینے کے لیے جو پکوا دی ہیں اور یاد کرا دی ہیں، سمجھا نا صحیح؟ آپ خیال کرو ذرا، اور مکرہم مغالطے کی باتیں ان کی، جس سے تمسک کر کے مبتلا شرک ہیں، لکھا ہوا، لکھو ہمت کرو، حاشیے پر لکھ لو، جگہ پڑی ہے، جس سے تمسک کر کے، لکھ لیا ہے، جس سے تمسک کر کے مبتلا شرک ہیں، سمجھا دیں؟ وصدوا عن السبیل، یہ ثمرہ ہے، ابھی تک لکھا جا رہا ہے، سدو جو ہے یہ کیا ہے، کس کا ثمرہ ہے؟ زینا کا، مزین کر دی تھی وہ باتیں، اور لکھا ہوگا اسی وجہ سے، لکھا ہے اسی وجہ سے روک دیے گئے وہ راہ راست سے، ومن یضلل اللہ، اصل بات تو یہ ہے کہ جسے گمراہ کر دے وے اللہ تبارک و تعالی، لیکن اللہ کیوں گمراہ کرتا ہے؟ بوجہ اس کے دے کے، تو پتہ نہیں ہے بس اس کے منہاجن کوئی راہ بتانے والا، کوئی راہ پر لے آنے والا، لہم عذاب، تخویف ہے واسطے ان کے عذاب ہوگا زندگی دنیا کے اندر، زندگی دنیا سے مراد قتل، قید، امراض، مصائب، قتل، قید، امراض اور مصائب، سمجھا سی؟ اور البتہ عذاب آخرت کا شک کو بہت سخت ہے، کیوں سخت ہے؟ باوجہ شدید اور دائم ہونے کے، باوجہ شدید اور دائم ہونے کے، وما لہم، اور نہیں ہوگا واسطے ان کے نفی شفاعت کاری آئے، اور نہیں ہوگا واسطے ان کی اللہ سے کوئی بچانے والا، مثل الجنت، بشارت آ گئی، حال جنت کا وہ جو وعدہ دیے گئے بچنے والے شرک و کفر سے، جو لوگ شرک و کفر سے بچنے والے ہیں وہ وعدہ دیے گئے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں، اکلھا دائم، پھل اس کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، پھل اس کے، لیکن ہمیشگی سے مراد افراد کی نہیں انواع کی ہے، ہمیشہ اس کی انواع قائم رہیں گے، اور ان کے سائے بھی، یہ نتیجہ ہے ان لوگوں کا جو اتقوا بچتے رہے شرک و کفر سے، الشرک از شرک و کفر سے، وعقب الکافرین النار، تخویف اخروی ہے، اور نتیجہ کافروں کا آگ ہوگا، والذین آتیناہم، تنبیہ نقلی، جلسہ ہے کتب سابقہ کے ماننے والوں سے، اور وہ لوگ جو دی ہے ہم نے ان کو کتاب، وہ تو خوش ہوتے ہیں اس قرآن پر جو اتارا گیا طرف تیرے، ومن الاحزاب، اور بعض جماعتوں میں سے وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں اس کے بعد حصے کا، بعد حصے کا کون سا؟ توحید والے حصے کا، پیچھے آگے آئے گا انشاءاللہ کہ وہ قرآن پاک کے اندر جو نصیحت کی باتیں ہوتی تھیں ان کو تو وہ بڑا پسند کرتے تھے، سمجھا؟ کہتے تھے باقی توحید والا مسئلہ جو ہے یہ گڑبڑ ہے، اے قرآن او بدل ہو، سمجھا سی؟ بعد میں اس کے حصے کا، قل انما امرت، تنبیہ ہے وہی نمبر دوم، چل گا ہے، اور یہاں عبارت ہوگی حاشیے پر دیکھو، یعنی اگر اختلاف اصول میں ہے تو صحیح نہیں ہے، تو پھر صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قل انما امرت بہ، سوائے اس کے نہیں حضرت فرما دو، سوائے اس کے نہیں حکم کیا گیا ہوں میں اس بات کا کہ عبادتیں کروں میں صرف اللہ پاک کی، توحید کا، اور یہ کہ نہ شریک کروں میں ساتھ اس کے کسی چیز کو، سمجھا نہیں؟ الیہ ادعو و الیہ مآب، طرف اس کی یہ رسالت کا بیان ہے،
ان اعبد اللہ توحید کا بیان تھا، یہ رسالت کا ہے، طرف اسی اللہ پاک کے دعوت دیتا ہوں میں لوگوں کو، اور قیامت کا ذکر ہے، اور طرف اسی کی ہے رجوع سب کا۔ ان اعبد اللہ توحید ہے، الہ ادعو رسالت ہے، اور الہ معاد کیا ہے؟ قیامت کا بیان ہے۔ اب پیچھے والی عبارت اب پڑھو۔ خلاصہ یہ کہ اصول دین کے مسلمہ پیش کرتا ہوں، نہیں لکھا ہوا؟ اصول دین کے بار بار پڑھ رہے ہو، اگلے دن گزرا تھا حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل پر کہ تورات، انجیل، قرآن اصول کے اندر متفق ہیں، یعنی توحید، رسالت اور قیامت۔ توحید، رسالت اور تین چیزوں کے اندر تمام ادیان کیا ہیں؟ متفق ہیں۔ تو ان اعبد اللہ کے اندر توحید ہے، اور الہ ادعو کے نیچے رسالت ہے، الہ معاد کے اندر قیامت کا ذکر ہے۔ توحید، رسالت، قیامت یہ اصول مسلمہ میں پیش کرتا ہوں، سمجھا سی؟ غیر مسلم کوئی بات نہیں ہے۔ کرو مانا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، كَذَلِكَ یہ کاف بیان کمال کے لیے ہے، اور یہاں حاشیہ پڑھ لو، یعنی اگر اختلاف فروع میں ہے تو وہ بوجہ اختلاف امت کی ہے، بوجہ اختلاف کیونکہ امت بدل گئی اس لیے فروعات میں اختلاف ہو گیا۔ اور اس طرح اتارا ہم نے اس قرآن پاک کو حکمن عربیہ، سمجھا سی؟ حکم عربی زبان میں، عربی زبان کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا ہے، سمجھا سی؟ اچھا سی کرو مانا ولا ان اتبعت، اور البتہ اگر اتباع کیا تو نے اہواءہم ان کی خواہشات کا، خواہشات سے مراد لکھا ہے احکام منسوخہ و محرفہ، احکام منسوخہ و محرفہ، بعد اس کے جو آ گیا تیرے پاس من العلم، علم، علم سے مراد علم بالتوحید الجلالہ، علم توحید، سمجھا صحیح؟ اور من العلم، علم توحید تو نہیں ہوگا واسطے تیرے اللہ سے کوئی مدد کرنے والا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، جواب سوال اول، سمجھا سی؟ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر ہوتا تو یہ نور ہوتا ہے، کیا ہوتا؟ نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ بازاروں میں جاتا۔ اللہ نے فرمایا میں نے کبھی بھی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا، میں نے جتنی پہلے پیغمبر بھیجے سارے کھانے والے تھے، بیویوں والے تھے، اولادوں والے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو آپ سے پہلے، اور کی ہم نے واسطے ان کے بیویاں اور اولاد۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، جواب سوال ثانی، وہ کہتے تھے اگر یہ پیغمبر ہے تو معجزے ہمیں کیوں نہیں دکھاتا، منہ مانگے، جو ہم مانگے وہ دکھائے ہمیں۔ اللہ نے فرمایا کسی رسول کو بھی میں نے یہ اختیار نہیں دیا تھا، یہ معجزے والا اختیار میں نے اپنے پاس رکھا، مرضی ہوتی ہے تو دکھاتا ہوں، نہیں مرضی ہوتی تو نہیں دکھاتا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں تھا کسی رسول کے اختیار کے اندر، میں ماضی بعید والا معنی کر رہا ہوں کیونکہ پہلے پیغمبروں کا ذکر ہے یہ، اور نہیں تھا کسی رسول کے اختیار کے اندر یہ کہ لے آتا بے آیتن کوئی معجزہ، کوئی معجزہ، تکوینی یعنی معجزہ، یا تشریعی یعنی کوئی حکم، نہ تکوینی آیت نہ تشریعی آیت، الا باذن اللہ، مگر ساتھ حکم، مگر ساتھ حکم اللہ پاک کے۔ کیوں؟ لأنہم عبید مربوبون، لأنہم عبید مربوبون، سمجھے تھے الجلالین، کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں، مربوب ہیں، وہ رب تھوڑا ہے۔ لکل اجل کتاب، جواب سوال ثالث کہ اگر ہم غلطی پر ہیں، اگر ہم غلط راہ پر ہیں تو پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ہر کام کا ایک وقت معین کر دیا ہے، جب وقت معین آئے گا عذاب کا تو عذاب بھی آ جائے گا۔ لکل اجل کتاب، وقت ہر مدت کے ایک لکھت ہے، وقت ہر مدت کے ایک لکھت ہے، سمجھا؟ اللہ نے فرمایا میں نے لکھ دیا ہے ہر کام کے لیے، ہر مدت کے لیے میں نے وقت معین کر دیا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جواب سوال رابع، لکھ لیا؟ جواب سوال رابع کہ اگر ہمارے اوپر عذاب آنا ہے تو پھر بس ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں ہر حال میں عذاب آئے گا، لکھا ہوا ہے ہماری تقدیر کے اندر۔
اللہ نے فرمایا تقدیر میرے ہاتھ کے اندر ہے، میں جو چاہتا ہوں ثابت کرتا ہوں، جو چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، تم ایمان لے آؤ میں عذاب مٹا دوں گا، سمجھے نہیں؟ یمحو اللہ، مٹاتا رہتا ہے اللہ پاک جو کچھ کے چاہتا ہے، ویثبت اور ثبت کرتا رہتا ہے، اور اسی کے ہاں ہے ام الکتاب یعنی لوح محفوظ، و اما نور جنہ کا تخویف دنیاوی ہے، دنیا کے عذاب کا ڈراوا، ما زیادہ ہے، اور اگر دکھائیں ہم آپ کو کچھ وہ عذاب جو وعدہ دیتے ہیں ہم ان کو، یا فوت کر دیں گے ہم آپ کو، پھر آپ کے فوت کرنے کے بعد بھی ان پر عذاب آئے یا نہ آئے، نیچے لکھا ہوگا تو فکر نہ کر، تو فکر نہ کر، کیوں؟ اس لیے کہ فإنما، بس کی بات کرنی آپ کے اوپر ہے صرف پہنچا دینا، البلاغ کے نیچے صرف لکھا ہے صرف پہنچا دینا، اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا۔ اولم یروا انا ناتی الارض، تخویف دنیاوی پھر آ گئی، اللہ فرماتے ہیں دیکھتے نہیں ہو کہ ارد گرد کے لوگ دن بدن مسلمان ہو رہے ہیں، شرک کی زمین گھٹ رہی ہے، توحید کی زمین بڑھ رہی ہے، یہ نمونہ ہے میرا تمہارے ختم ہونے کا کرنے کا۔ آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ بے شک ہم آتے ہیں ہم زمین کو کم کر رہے ہیں، اس کو اس کے اطراف سے، اس کے ادھر ادھر سے اطراف سے ہم کم کر رہے ہیں۔ اولم یروا انا ناتی الارض پر تو یہ مقدمہ ہے عذاب اکبر کا، تو یہ مقدمہ ہے عذاب اکبر کا، سمجھے؟ واللہ یحکم، اور اللہ فیصلے کیا کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، نہیں کوئی پیچھے ڈالنے والا اس کے فیصلے کو، اس کے فیصلے کو پیچھے کرنے والا کوئی نہیں ہے، خواہ شرکا یا غیر، خواہ شرکا یا غیر کوئی نہیں ہے، وہ سریع الحساب، اور مہلت سے دھوکہ نہ کھاویں، نہیں لکھا ہوا، اور مہلت جو میں نے دے رکھی ہے اس سے دھوکہ نہ کھاویں کہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہے، سمجھا؟ راضی نہیں ہے جی، اور وہ جلدی حساب لے لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین، نیچے عبارت ہے اور ان کی تدابیر سے کچھ نہیں بگڑتا، اور ان کی تدابیر سے کچھ نہیں بگڑتا، اور تاکہ تدبیریں کی تھیں ان لوگوں نے جو من قبل ان کے پہلے گزرے، ان سے پہلے گزرے، سو کچھ بھی نہ ہوا، تو کچھ بھی نہ ہوا، سمجھا تھے؟ فللہ المکر جمیعا، پس صرف اللہ کے اختیار کے اندر ہیں تدبیریں ساری، اللہ کے اختیار کے اندر ہیں تدبیریں ساری، اللہ کے بس کے اندر ہیں۔ یعلم ما یکتسب کل نفس، جانتا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے ہر نفس، ہر نفس جو کچھ کرتا ہے وہ خوب جانتا ہے، جانتا ہے پھر وقت پر سزا دے گا، وقت پر سزا دے گا۔ بس یعلم الکفار، اور ان قریب جان لیں گے کافر، لمن عقب الدار، کہ کس کے لیے ہے نیک انجامی دار آخرت کی، کس کے لیے ہے نیک انجامی دار آخرت کی، ان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے یا مسلمانوں کے لیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آدھا ہے شکوہ تیسری بار، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَسْتَ مُرْسَلًا، نہیں ہے تو مرسل اور بھیجا ہوا، اللہ نے تجھے نہیں بھیجا۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ، جواب شکوہ فرما دو میاں کافی اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جو اس کے ہاں ہے علم کتاب کا۔ کیا مراد ہے ومن عنده علم الکتاب سے؟ ایک قول یہ کہ اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام، کون مراد ہیں؟ جبریل علیہ السلام بھی گواہ ہیں، کیونکہ وہ وحی لے آتے رہتے ہیں نا، وہ بھی گواہ ہے اس بات کی کہ میں رسول ہوں، اللہ نے میرے پاس گواہی بھیجی ہے، میں وحی بھیجی ہے، سمجھ رہے ہو؟ دوسرا قول یہ ہے کہ ومن عنده علم الکتاب سے مراد علماء اہل کتاب ہے۔ کیا مراد ہے؟ ہاں، علماء اہل کتاب بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ پیغمبر ہے برحق،